رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تو مناتے ہیں پر حکم نہیں مانتے ہیں۔ پڑھا لکھا مسلمان چاہے اس کا تعلق کسی بھی جو ہے نا وہ گروہ کے ساتھ ہو، کسی بھی فقہ کے ساتھ ہو، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 11 وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور سورہ یونس آیت نمبر 58۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ میلاد النبی کی طرف اس کو منسوخ کیا جاتا ہے ان آزاد کو لے کر، آپ کا موقف کیا ہے؟ کسی امتی کو اختلاف نہیں ہے، کسی مسلک کے جو ہے نا وہ کسی بھی عالم دین کو اختلاف نہیں ہے۔ کچھ مسالک نہیں مناتے ہیں، نئی ان جلوس میں شرکت کرتے ہیں، ان پہ تن و تشریح ان آزار کو لے کے کی جاتی ہے، اور وہ اس قدر تان و تشنیع کر رہے ہیں۔ نبی دے میلاد دی واری آئے بھونک دیو آگے، یہ کہاں سے ثابت ہے جناب؟ تسی کتھوں ثابت ہو؟ نبی دے دور چ تسی ایسو گلاں کر دیو۔ تسی ایک گل یاد رکھیو، جے تواڈے سینے دے وچ نبی دا عشق نہیں نا تے داڑھی دا بال بال وبال جے، داڑھی بھاویں ایڈی رکھ تے بھاویں اوتھے تک رکھ۔ ہیں کہ وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر تک کہہ رہے ہیں، بالکل۔ اپنے ہی مسلمانوں کو گستاخ تک کہہ رہے ہیں۔ ایک عام مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کا سب سے بہترین طریقہ یا بہتر اظہار کس طرح کر سکتے دعویٰ رکھتا ہے محبت کا، وہ محبت نہیں کرتا۔ نہیں کرتے؟ آپ کا موقف کیا ہے اس میں؟ بعض لوگ جو ہے نا وہ قرآن مجید کی آیات پڑھ کے میلاد النبی ثابت کرتے ہیں، بعض دیگر لوگ احادیث پڑھ کے جو ہے نا وہ میلاد النبی ثابت کرتے ہیں۔ یعنی میلاد کا مطلب یہ ہے کہ میلاد پہ خوشی منانا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، میلاد اور ولادت کا ایک ہی مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، آپ کا یوم میلاد یا آپ کا یوم ولادت، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ بلکہ میلاد کا جو ہے نا وہ لفظ یہی ولادت کے حوالے سے بعض محدثین نے جو ہے نا وہ استعمال کیا، یہ تو ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت جو ہے نا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اللہ کی نعمت کو جو ہے نا وہ اس کا چرچا کیجئے، اس کو بیان کیجئے۔ اب دیکھیے اس طرح کی آیات پڑھ کے تو اس کو فٹ کرنا 12 ربیع الاول والدین جلوسوں کے اوپر، 12 ربیع الاول جو ہے نا وہ جھنڈیوں کے اوپر، کس قدر یہ غلط ہے؟ یہ تو قرآن مجید کی تحریف کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ کی نعمت کو جو ہے نا وہ اس کو بیان کیجئے، اس میں کس کو اختلاف ہے؟ اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں کی ہیں ان کا ذکر کرنا اور ان نعمتوں کا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ لوگوں کے سامنے اظہار کرنا، بیان کرنا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل۔ اور اسی طرح سورہ یونس میں بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت کا ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی امتی کو اختلاف نہیں ہے، کسی مسلک کے جو ہے نا وہ کسی بھی عالم دین کو اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس چیز میں ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن میلاد منانے کا جو طریقہ اپنایا جاتا ہے، سب سے بڑی بات، کیا یہ طریقہ جو ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے؟ صحابہ کرام کیا اس طریقے سے میلاد دیکھیں یہ آیات نازل تو ہوئی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کیا آپ نے اس پر عمل نہیں کیا؟ یہ آیات سب سے پہلے سننے والے صحابہ کرام ہیں، کیا ان آیات کی صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آئی؟ تو یقیناً آئی ہے۔ تو انہوں نے ان آیات سے کیا مفہوم لیا؟ کیا وہ 12 ربیع الاول کو کچھ کیا کرتے تھے؟ اگر کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان آیات کا جو ہے نا وہ صحیح مفہوم سمجھ آیا۔ اگر وہ کچھ نہیں کرتے تھے اور آج کا مسلمان یہ آیات پڑھ کے جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ جھنڈیاں لگائی جائیں، یہ آیات پڑھ کے وہ کہہ رہا ہے جلوس نکالے جائیں، یہ آیات پڑھ کے وہ کہہ رہا ہے جی بازاروں کو سجایا جائے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی سیدھی جو ہے نا وہ تحریف ہے، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی عالم دین اور پڑھے لکھے بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ قرآن مجید کا وہ معنی مفہوم غلط بیان۔ اچھا کیسے کچھ مسالک نہیں مناتے ہیں، نئی ان جلوس میں شرکت کرتے ہیں، ان پہ تن و تشریح ان آزار کو لے کے کی جاتی ہے سر عام اور سوشل میڈیا پہ جی بالکل، یہ تو جو ہے نا وہ بعض علماء کا ایک وتیرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا درس دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق کا درس دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ بالکل ایک جگہ پہ جمع ہو گئے ہیں، وہی جو دشمن تھے وہ دوست بن گئے ہیں۔ تو قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ تذکرہ کرتے ہوئے ان باتوں کا ذکر کیا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بعض علماء
اس قدر جو ہے نا وہ زہریلے بیان کرتے ہیں، اس قدر زہریلے بیان کرتے ہیں کہ ذکر ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، بالکل، اور ان کے جو ہے نا وہ زبانوں سے تیر نکل رہے ہیں، ایسے ہی، اور ان کی زبانوں سے گالیاں نکل رہی ہیں، ذکر کر رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، اور وہ اس قدر طعن و تشنیع کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر تک کہہ رہے ہیں، اپنے ہی مسلمانوں کو گستاخ تک کہہ رہے ہیں، اپنے ہی مسلمانوں کے اوپر وہ اس طرح کیچڑ اچھال۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، دلیل کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ کسی کی بات کو غلط کہہ دیں، کسی کی بات کو صحیح، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، علماء کے اندر ہو جاتا ہے، لیکن دلیل کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی بات کو غلط کہنا، دلیل کے ساتھ کسی بات کو صحیح کہنا، یہ ٹھیک ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء جو ہے نا، علماء حق، ان کا جو ہے نا ایسا ہی وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ کسی بات کو غلط کہتے ہیں، اور بڑے مہذب انداز، بڑے دھیمے انداز سے اور بڑے پیارے انداز سے، اور ایسے جو ہے نا وہ علماء ہماری امت کے اندر ان کو علماء سو کہنا چاہیے، جو ہے نا وہ گندے علماء ہیں، وہ برے علماء ہیں، اور وہ امت کے اندر فتنہ فساد پھیلانے والے علماء ہیں، جو ذکر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے نکال رہے ہیں، ذکر تو وہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، اور وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کے بیانات جاری کر رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے نفرت شروع کر دیں۔ تو اس طرح کے بیانات نہیں ہونے چاہیے، اس طرح کا جو ہے نا وہ نفرت والے جو ہے نا وہ خطابات نہیں ہونے چاہیے۔ لوگ تو پہلے دین اسلام کی طرف نہیں آ رہے، اور یہ بات بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ پہلے ہی جو ہے نا سیکولر بن رہے ہیں، لوگ پہلے ہی دین اسلام سے دور جا رہے ہیں، اور وہ پہلے ہی دیندار لوگوں سے متنفر ہیں، ان کی اسی طرح کے بیانات کی وجہ سے، اسی طرح کے خطابات کی وجہ سے، اور ان کی اسی طرح کی تعلیمات کی وجہ سے۔ تو اگر علماء جو ہے نا وہ علماء سوئی میں تو کہوں گا، جو اس طرح کا بیان کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ نفرت کی آگ جو ہے نا وہ معاشرے میں پھیلتی ہے، تو اگر وہ اس طرح کے بیانات کریں گے تو لوگ تو مزید دین اسلام سے دور چلے جائیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اس طرح کے بیانات ربیع الاول کے مہینے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مسلک کے جو عید میلاد النبی نہیں منا رہا، عید میلاد النبی نہ منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مسلمان کو جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں، لیکن خوشی ہے، لیکن وہ خوشی اس طرح منا رہا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو ڈھول نہیں بجا رہا، ایسا بندہ ہے جو اس کو غلط کہہ رہا ہے، ایسا بندہ ہے جو جلوس نہیں نکال رہا، تو دوسرے مسلک کے بندے کو یہ چاہیے کہ اس کا بھی احترام کرے، اس کی جو ہے نا وہ اس کی دعوت کو بھی قبول کرے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ خوشی کس طرح منا رہا ہے، اس کے پاس دلیل کون سی ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ برداشت کرنے والا رویہ ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ لوگ جو ہے نا وہ دین اسلام کی طرف بڑھتے چلے آئیں گے۔ اچھا صاحب، ایک عام مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کا سب سے بہترین طریقہ یا بہتر اظہار کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ بالکل، آپ کی اطاعت کی جائے۔ جو بندہ آپ کی اطاعت کرتا ہے وہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور جو آپ کی اطاعت نہیں کرتا وہ صرف کھوکھلا ایک دعویٰ رکھتا ہے محبت کا، وہ محبت نہیں کرتا۔